اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سورۃ الزمر آیت نمبر 42 بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها، اللہ تعالی جانوں کو ان کی موت کے وقت قبض کرتا ہے اور ان کو بھی لم تمت فی منامها جو نہیں مرے ان کی نیند میں، فیمسک التی قضی علیہا الموت، پھر اسے روک لیتا ہے جس پر اس نے موت کا فیصلہ کر دیا، ویرسل الاخری، اور دوسری کو چھوڑ دیتا ہے، الی اجل مسمی، مقرر وقت تک، ان فی ذلک لآیات، بلا شبہ اس میں یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں، لقوم یتفکرون، ایسے لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں، ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، کیا انہوں نے اللہ کے سوا کچھ سفارشی بنا لیے ہیں، قل اولو كانوا لا يملكون شیئا، کہہ دیجئے اگرچہ وہ کبھی نہ کسی چیز کے مالک ہوں، ولا يعقلون، اور نہ عقل رکھتے ہوں، قل للہ الشفاعۃ جمیعا، کہہ دیجئے شفاعت ساری کی ساری اللہ ہی کے اختیار میں ہے، لہ ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے، ثم الیہ ترجعون، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اللہ رب العزت نے انسان کا یہاں پہ تذکرہ کیا کہ اللہ تعالیٰ اس کی روح کو قبض کرتا ہے، اور یہ روح کو قبض کرنا دو طرح سے ہوتا ہے۔ جو آدمی سوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی روح کو بھی قبض کرتا ہے، جو آدمی فوت ہو جاتا ہے اس کی روح کو بھی قبض کرتا ہے۔ جو سونے والا آدمی ہے اس کی روح کو اللہ رب العزت قبض کرتا ہے اور اپنے پاس رکھتا ہے، اگر اس کے نصیب میں اللہ رب العزت نے مزید زندگی لکھی ہو روح لوٹا دیتا ہے، اور اگر نہ لکھی ہو تو آپ کتنے ہی ایسے لوگوں کو جانتے ہیں کہ جو سوئے اور سوئے ہی رہ گئے، دوبارہ بیدار ہی نہ ہو سکے۔ اور ویسے بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں پڑھی ہیں اور دعائیں سکھائی ہیں اس میں یہی الفاظ ہیں، اللہم بسمک اموت و احیا، یا اللہ تیرے نام کے ساتھ میں مرتا ہوں اور زندہ ہوتا ہوں۔ اور اسی طرح اٹھ کر بھی یہی ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا و الیہ النشور، ہر طرح کی تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے ہمیں مار کر دوبارہ زندہ کر دیا۔ اور اسی طرح بعض احادیث میں نیند کو موت کی بہن قرار دیا گیا ہے، لیکن آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کہ جو آدمی مر جاتا ہے روح اس کی بھی قبض ہے، جو آدمی سوتا ہے روح اس کی بھی قبض ہے، لیکن جو سویا ہوا آدمی ہوتا ہے اس کی نبض چل رہی ہے، کھانا ہضم ہو رہا ہے، اور کئی چیزیں اس کو خواب بھی آ رہی ہے، اور کئی چیزوں کا اس کے ساتھ تعلق ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی کتنی شاندار قدرت ہے کہ روح دونوں کی قبض کی ہوئی ہے، لیکن ایک آدمی اس کے ہر طرح کے حواس ختم ہیں اور دوسرے کی بعض چیزیں جو ہیں وہ بالکل جاری ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں سے بتایا یہ ہے کہ زندگی دینا اور اس کو قبض کر لینا یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت کے اختیارات میں ہیں، اور یہ ہر انسان کے ساتھ روزانہ ہی معاملہ ہوتا ہے کہ اس کی روح قبض ہوتی ہے، روزانہ ہی اس کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب انسان جانتا ہے کہ روح کو قبض کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے تو پھر اللہ کو چھوڑ کر اوروں کی عبادت کیوں؟ اچھا، یہاں اوروں کی عبادت کے لیے سفارش کا لفظ بولا گیا ہے، جس طرح ہمارے ہاں بھی یہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ یار میں نے وہ فلانا مرشد یا پیر اس لیے نہیں پکڑا کہ وہ خدا ہے، میں تو خدا اس کو نہیں مانتا ہوں، میں صرف اس لیے اس کی مجلس میں جاتا ہوں لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، کہ یہ ہستیاں ہمیں اللہ کے قریب کرتی ہیں، ان کی طرف دیکھ کر اللہ یاد آ جاتا ہے، یہ جب اللہ کے پاس جائیں گے تو ہمارے لیے سفارش کریں گے۔ ایسے کی سادہ لفظوں میں بالکل واضح لفظوں میں آتے ہیں تو یہ بونگیاں مارتے ہیں، اللہ رب العزت کے مقابلے میں یہ سفارش بھی کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا قل للہ الشفاعۃ جمیعا، سفارش کی ساری صورتیں وہ اللہ رب العزت کے لیے ہیں، یہ بات ان کو بتا دیجئے۔ اللہ رب العزت ایک انسان کے بارے سفارش چاہتا ہی نہیں ہے، کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی شہید، حتیٰ کہ ساری دنیا کے لوگ، سارے انبیاء وہاں مل کر اس کو جہنم سے بچا نہیں سکتے۔ یہ سفارش اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے، جس کے حق میں اللہ تعالیٰ چاہے کہ سفارش ہو
اس کے حق میں نبی سفارش کریں گے، اس کے حق میں اس کا کوئی خاندان کا آدمی سفارش کرے گا، اس کے حق میں کوئی نیک آدمی سفارش کرے گا، یہ ایسے کہہ دینا کہ وہاں جا کر یہ بچا لیں گے، یہ بچانے بچونے کا کوئی تصور نہیں۔ اور وہ بات کتنی بار ہم سن چکے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعض اقارب جو رشتہ دار ہیں، حتیٰ کہ فاطمہ کا بھی آپ نے نام لیا جو آپ کی لخت جگر تھیں، کیا کہا تھا؟ سلینی من مالی ما شئتی فإنی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، بیٹا آج میرے مال سے جو لینا لے لو، کل قیامت کے دن میں بھی تمہارے کام نہیں آ پاؤں گا۔ اگر ایک نبی جو نبیوں کا امام ہو اور اپنی بہت زیادہ چہیتی بیٹی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کے کام نہیں آ سکتا، تو بقیہ لوگ اس نام پر اپنا کاروبار کیسے چمکائے ہوئے ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ انسان کو چاہیے اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ رب العزت کو راضی کرے، کیونکہ آسمانوں کی بادشاہت بھی اسی کے پاس اور زمین کی بادشاہت بھی اسی کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے باری تعالیٰ حق بات کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔